السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 30ویں پارے کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں کہ جن کو یہ سورت مکمل یاد ہو۔ سورہ زلزال اس سورت کا نام ہے، آخری پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ سورت یاد ہوگی۔ اسی کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ آج کی اس نشست میں، آج کی اس محفل میں ہمیں یہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سورت کو خاص طور سے جو میں نے منتخب کیا ہے اور اس موضوع سے متعلق جو میں بیان کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ترکی اور شام میں ایک بھیانک زلزلہ آیا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارا نقصان ہوا ہے۔ کئی لوگوں کی جانیں بھی اس میں گئی ہے، کئی لوگوں کا مال بھی اس میں ضائع اور برباد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مکانات آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی عمارتیں اس زلزلے کی وجہ سے زمین دوز ہو چکی ہے، ہلاک و برباد ہو چکی ہے۔ یہ جو مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں، ان مناظر کے ذریعہ اور ان واقعات کے ذریعہ ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی ہے؟ ان مناظر اور واقعات سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی ہے؟ میں اسی چیز
کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ زلزلہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں سے ایک عذاب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو زلزلے کی حالت ہوا کرتی ہے، اس کے بعد جو ہلاکت و بربادی ہوا کرتی ہے، آپ میں سے کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً بہت سخت حالت اور کیفیت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مصیبت سے، اس طرح کے عذاب سے محفوظ اور مامون رکھے۔ یقیناً زلزلے کے آنے کے بعد ابھی جو ترکی اور شام کی کیفیت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ جو مسلمان اس میں شہید ہوئے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ جن کے مکانات ہلاک ہو چکے گئے، جن کے گھر بار ہلاک ہو چکے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی غیب سے بہتر سامان مہیا فرمائے۔ یقین جانے کہ بہت ہی بری حالت اور بہت ہی خراب حالت ابھی وہاں کی ہے، لیکن ہمیں اس کے ذریعہ کیا عبرت و نصیحت حاصل کرنی ہے؟ ہمیں ان واقعات کو دیکھ کر کے، ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے ہمیں کیا نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے؟ کیا بس ان واقعات کو ہم نے ویڈیوز کی شکل میں دیکھ لیا، ان واقعات کو ہم نے اخبار میں پڑھ لیا، ان واقعات کو ہم نے لوگوں کی زبانوں سے سن لیا، بس یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان واقعات کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں کچھ غور کرنا ہے، ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ان واقعات کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو زلزلہ آتا ہے، زمین حرکت کرنے لگتی ہے، زمین اضطراب کی کیفیت میں آ جاتی ہے، زمین مضطرب ہو جایا کرتی ہے۔ اس زلزلے کے حوالے سے یقیناً بہت ہی بڑا زلزلہ ہوا کرتا ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن میں نے جن آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، ان آیتوں میں ایک زلزلے کا ذکر کیا ہے جو آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے یہ خبر دے دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ایک ایسا زلزلہ ہے جو آنے والا ہے۔ ابھی وہ زلزلہ آیا نہیں ہے، اب وہ زلزلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے، یقیناً وہ زلزلہ آنے والا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، کسی طریقے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب وہ زلزلہ کون سا ہے؟ ذرا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اس سورت کی تمام آیتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین میں زلزلہ پیدا کر دیا جائے گا، جب زمین میں اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی جائے گی، زمین میں حرکت پیدا کر دی جائے گی، اور یہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اس زلزلے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ اس زلزلے کی حالت یہ ہوگی کہ جب یہ زلزلہ آئے گا، یہ قیامت کے دن سے پہلے جو زلزلہ آنے والا ہے، قیامت کے دن کی جو حالت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ زمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں سمندر کا جب ہم سفر کرتے ہیں تو
کشتی میں سفر کیا جاتا ہے، جہاز میں سفر کیا جاتا ہے۔ اب کشتی اور جہاز کا جو سفر ہوتا ہے، سمندر کی ہوا جب مناسب ہوتی ہے، جس سمت میں آپ کو جانا ہے اگر اسی طرف کی ہوا چل رہی ہے تب تو بآسانی سفر مکمل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب سمندر میں طوفانی ہوا آتی ہے، جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پھر کشتی اور جہاز کے لیے چلنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک کشتی سمندر میں چل رہی ہے، اب جو طوفانی ہوا ہے وہ چاروں طرف سے آ رہی ہے، چاروں طرف سے وہ طوفانی ہوا آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں کشتی کس طور پر ہچکولے لے گی، کشتی کس طور پر ہلنے لگے گی، نہ آگے جا سکتی ہے، نہ پیچھے آ سکتی ہے، نہ دائیں نہ بائیں جا سکتی ہے۔ کشتی کی حالت کیا ہوگی آپ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مثال کو دے کر کے ہمیں سمجھایا کہ جب قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، زمین میں جب حرکت پیدا کر دی جائے گی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت زمین کی کیفیت اسی کشتی کی طرح ہوگی، زمین کی حالت اسی کشتی کی طرح ہوگی جس کے چاروں طرف سے طوفانی ہوا آ رہی ہے۔ تو یہ ایک زلزلہ بھی آنے والا ہے۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں زلزلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن ایک زلزلہ قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے آنے والا ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال کر کے پھینک دے گی، زمین اپنے اندر کے خزانے باہر پھینک دے گی۔ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو سونے چاندی کے خزانے موجود ہیں، جب وہ زلزلہ آئے گا تو وہ خزانے زمین اپنے اوپر پھینک دے گی، اندر سے وہ سونے چاندی کے خزانے نکال کر کے زمین کے اوپر ہوں گے۔ لیکن اس وقت کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ سونا چاندی ہمارے سامنے ہوگا، انسانوں کے سامنے سونا چاندی ہوگا، لیکن انسان کے خوف کا عالم یہ ہوگا، انسان کے ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ سونا چاندی سامنے ہونے کے باوجود کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ زمین نے سب کچھ سونا چاندی اوپر پھینک دیا ہوگا، زمین کے اوپر تمام سونا چاندی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے یہ کیفیت آئے گی، جب انسان اس کیفیت کو دیکھیں گے اور سونا چاندی ان کے سامنے ہوگا، تو ایسی صورت میں اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس نے مال حاصل کرنے کے لیے، روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے، جس نے سونا چاندی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انسان کا قتل کیا ہوگا، جب وہ قاتل اس زلزلے کے موقع پر سونے اور چاندی کو دیکھے گا تو وہ اس سونے اور چاندی کو دیکھ کر کے کہے گا کہ یہی تو وہ مال ہے جس کی وجہ سے دنیا میں نے انسان کو قتل کیا تھا، یہی تو وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے انسان کو دنیا میں مارا تھا، قتل کرنا میں نے گوارا کر لیا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ مال مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے جس نے مال حاصل کرنے کے لیے، سونا چاندی حاصل کرنے کے لیے، روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے آپس میں رشتہ داری کو توڑ دیا ہوگا، بھائیوں سے رشتہ توڑ دیا ہوگا، بہنوں سے رشتہ توڑ دیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کا خاتمہ کر دیا ہوگا، جب وہ سونے اور چاندی کو دیکھے گا
تو وہ کہے گا کہ یہی تو مال ہے جس کی وجہ سے دنیا میں میں نے رشتہ داری کو توڑ دیا تھا، یہی تو مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی بہنوں سے تعلق کو ختم کر دیا، یہی تو مال ہے جس کی وجہ سے میں نے رشتہ داری کو ختم کر دیا تھا، لیکن اب یہ مال مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے جس نے چوری کی تھی اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے چوری کی، لیکن اب یہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ مال مجھے کسی بھی طور پر فائدہ نہیں دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک کے ذریعہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو دنیا میں مال حاصل کرنے کے لیے گناہ کا کام کرتے ہیں، دنیا میں روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ جو تمام گناہ کے کام ہم کر دیتے ہیں کس لیے؟ مال کو حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مال قیامت کے دن کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ جب وہ زلزلہ قائم ہوگا یہ تمام مال ہمارے سامنے رہے گا، لیکن یہ مال ہمیں کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسلمان اپنا ذہن یہ بنائے کہ حرام کام کر کے مجھے کوئی بھی مال حاصل نہیں کرنا ہے، حرام کام کر کے مجھے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کرنا ہے، گناہ کا کام کر کے مجھے کچھ بھی روپے اور پیسے حاصل نہیں کرنے گئے، بلکہ میں جائز اور حلال طریقے پر کما کر کے رزق حاصل کروں گا، روزی حاصل کروں گا۔ یہ اپنا ذہن بنائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جب وہ زلزلہ آئے گا تو سونے چاندی کی کیفیت اور حالت یہ ہوگی۔ اب آگے آپ آیتیں سماعت کرتے جائیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب انسان جب یہ کیفیت دیکھے گا کہ زمین اپنے اندر سے سونے اور چاندی کو باہر پھینک دے رہی ہے تو اس موقع پر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا؟ آخر زمین کی حالت یہ کیسے ہو گئی ہے؟ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ انسان تعجب کرتے ہوئے کہے گا۔ اب اس وقت زمین کا حال کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن جب یہ زلزلہ آئے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اپنی خبریں دے گی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اسی آیت کو بیان کیا، یومئذ تحدث اخبارها۔ صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں دے گی تو یہ خبریں کون سی ہوں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، اللہ کو بہتر معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت کے دن جو زمین خبریں دے گی وہ کون سی خبریں ہوں گی؟ وہ ان اعمال کی خبریں ہوں گی جو اعمال انسانوں نے زمین پر کیے ہوں گے۔ زمین کے جس حصے پر جو عمل کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں خبر دے گا کہ اے پروردگار عالم، زمین کے فلاں حصے پر فلاں انسان نے فلاں وقت میں یہ نیکی کا کام کیا تھا، فلاں انسان نے میرے فلاں حصے پر یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جہاں پر ہم نے نیکی یا گناہ کا کام کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب وہ زلزلہ قائم ہوگا تو زمین اپنے اوپر کیے گئے اعمال کی خبریں دے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو بول نہیں سکتی ہے، وہ کیسے خبر دے گی، وہ کیسے بولے گی؟ اللہ نے فرمایا بِأَنْ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تمہارے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے زمین کے اندر بولنے کی طاقت آ جائے گی، اور زمین اس بات کی خبر دے گی کہ اس پر کس نے کون سا عمل کیا ہے۔ یہاں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کمرے میں چھپ کر کے اور اپنے روم میں بند ہو کر کے یہ سمجھتے گئے کہ اب مجھے میرا کوئی دوست نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے میرا کوئی رشتہ دار نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے میرے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک کمرے میں بند ہو کر کے رات کی تاریکی میں ہم گناہ کے مناظر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم گناہ والی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا والوں سے چھپ کر کے ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہمیشہ تم پر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس زمین کے حصے پر گناہ کا کام کیا جائے گا وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گناہ کی گواہی دے گا۔ وہی تم اگر زمین کے حصے پر نیکی کرو گے تو زمین کا وہ حصہ تمہاری نیکی کی بھی گواہی دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی زمین پر رہتے ہوئے نیکی اور عبادت کا کام کرتے رہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحیٰ لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ انسانوں کا حال اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن تمام انسان الگ الگ راستے سے محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، محشر میں جمع ہونے کے لیے جائیں گے، محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ دنیا میں جو انہوں نے کام کیے گئے، دنیا میں جو اعمال کیے گئے، ان اعمال کا بدلہ انہیں دیا جائے۔ اب جب اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب یہ قابل توجہ بات ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جب اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کی ہوگی، ذرہ برابر نیکی کا کام کیا ہوگا، ذرہ برابر عبادت کی ہوگی، ذرہ برابر اچھا کام کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جس نے ذرہ برابر گناہ کا کام کیا ہوگا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، ذرہ برابر چھوٹا سا چھوٹا اگر گناہ کیا گئے، اگر توبہ کر کے کیے بغیر مر جائے گا تو قیامت کے دن اسے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو دونوں طرف یہ حالت ہوگی کہ اگر ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر گناہ کا کام کیا گیا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں
کبھی بھی یہ خیال مت کرنا کہ یہ جو میں نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں یہ تو بہت چھوٹا کام ہے، بہت چھوٹی نیکی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو سلام کرنا ہے یہ تو بہت چھوٹا نیکی کا کام ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کی خیریت پوچھنی ہے بہت چھوٹا نیکی کا کام ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے بہت چھوٹا نیکی کا کام ہے۔ یہ کبھی بھی تصور اپنے ذہن میں مت لانا، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام تم جو کرو گے اللہ رب العزت اس کا بھی بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور گناہ کرتے وقت بھی یہ ہرگز مت سوچنا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے، میں گناہ چھوٹا سا کر لوں گا، چھوٹا سا گناہ ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو گے اس کا بھی بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو یہ سورہ زلزال کی 8 آیتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک زلزلہ قیامت کے دن سے پہلے بھی آنے والا ہے، قیامت کے دن سے پہلے بھی ایک زلزلہ ہونے والا ہے۔ یہ جو ابھی ہم دنیا میں زلزلے دیکھ رہے ہیں یقیناً اس سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس زلزلے کے وقت کیفیت کیا ہوگی آپ ذرا اس کا بھی تصور کریں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ترکی اور شام میں زلزلہ آیا ہے آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ بالکل مختصر سے وقت میں، یعنی یہ کہہ لیں 40 سے 50 سیکنڈ کے اندر بڑی بڑی عمارتیں زمین تک پہنچ گئی، بڑے بڑے محلات ہلاک و برباد ہو گئے، ہزاروں مسلمان اور ہزاروں انسان ہلاک و برباد ہو گئے۔ کیا ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا ہم گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طور پر ہلاک و برباد نہیں ہو سکتے؟ کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی موت کب آنے والی ہے، اس پر کیا مصیبت آنے والی ہے، کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے۔ تو ابھی اللہ نے اگر صحت دی ہے، اللہ رب العزت نے تندرستی دی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ رب العزت نے اگر وقت دیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر لیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ہم سوچتے رہ جائے کہ جب میں تندرست تھا، جب میں صحت یاب تھا، تب میں کچھ نمازیں پڑھ لیتا، اللہ کی کچھ عبادت کر لیتا۔ مال اور دولت کے ہلاک ہونے کے بعد ہم یہ سوچتے رہ جائے کہ جب میرے پاس مال تھا تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ تو اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، یہ جو واقعات آپ ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، نیک اعمال کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔